صدر مسلم لیگ نون جناب میاں شہباز شریف صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب شاہد طاہر نوازی صاحب، جنرل سیکرٹری جناب قاضی عاصم اقبال صاحب، PMLN آفس بیئرر، ساتھی، آنریبل اسپیکرز، آنریبل ممبرز فرام دی میڈیا اینڈ دی انٹیلیجنسیا، میں آپ سب کو مشکور ہوں کہ مجھے موقع آپ دے رہے ہیں کہ میں بھی کچھ گزارشات کروں۔ میرے کولیگز نے ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن مختلف سیگمنٹس کی اور مختلف حوالوں سے آپ کو پیش کی ہے۔ میرے دل میں جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں ذرا 2013 کا موازنہ کروں کہ ہم جب آئے تھے مسلم لیگ نون کو حکومت ملی دمکدت تھے، اور پھر ہم تھوڑا سا آپ کو واک اینڈ ٹاک کر کے میں 2017 پہ لے کے دیتا ہوں۔ تو میں آپ سب کو خواتین و حضرات، معزز خواتین و حضرات کو یہ ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ 2013 کے شروع میں پاکستان کو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری قرار دیا جا چکا تھا۔ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2013 جنرل الیکشن سے پہلے یہ اناؤنس کیا جا چکا تھا کہ نو میٹر کس پارٹی کی حکومت بنے گی، وہ 6 سے 7 مہینے میں سوورن ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی۔ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اپنی کمٹمنٹس کو پوری کر سکے، کیونکہ جون 2013 میں جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے وہ $6 بلین تھے، اور ہمیں $4.6 بلین اگلے کچھ عرصے میں ہمیں IMF کو بھی واپس کرنا ہے۔ تو بڑی سمپل کیلکولیشن تھی۔ IMF، ورلڈ بینک، IBRD، IFC، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کہیں سے ایک نیا ڈالر پاکستان کو میکرو اکنامی کی وجہ سے، نیو بزنس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا، اور جو ہماری نیشنل کمٹمنٹس ہیں، جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں، وہ ہم سب کو، دنیا کو بھی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جب الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون کے عوام نے میاں نواز شریف صاحب کو وہ مینڈیٹ دیا مسلم لیگ نون کو، اور ہمیں حکومت سنبھالی الحمدللہ۔ تو اگر آپ صرف اس وقت 2013 کی، جو کہ 2013 سے ہم نے تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے، تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا میکرو لیول پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ GDP جو تھی وہ پچھلے 5 سال میں ایوریج جو تھی 2.8% تھی۔ ملک جو تھا اس وقت لوڈ شیڈنگ، جیسے ایک معزز اسپیکر نے کہا کہ 18 گھنٹے شہروں میں اور 20 گھنٹے تک دیہاتوں میں ہو رہی تھی۔ پھر آپ کی جو انفلیشن تھی وہ ایوریج 2008 سے 2013 وہ 12% تھی۔ ہماری جو ٹیکس بیس تھی وہ بہت ہی کم تھی، 1940 ارب کے قریب تھی، اور جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ آخری سال کی، جیسے ایک اسپیکر نے کہا کہ مینجمنٹ کے باوجود بھی اسٹل وہ 8.2% پہ تھا، جہاں ہم آج کل کھڑے 8-9% پہ۔ تو یہ جو تمام ہمارے جو اس وقت میکرو اکنامک سچویشن تھی وہ کافی پریشان کن تھی، اور ملک جو تھا وہ 4 چیز کی بات کی جناب چودھری عاصم اقبال صاحب نے، تو وہ اس کو فیس کر رہا تھا کہ ملک میں ہر روز دھماکے ہو رہے تھے، ایکسٹریمزم پاکستان جو ہے وہ یعنی پیک پہ تھا، اکانومی میں نے عرض کیا کہ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہم ڈکلیئر ہو چکے تھے، اور انرجی کے جو ایشو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ٹال ہمارے لیے چیلنجز تھے، اور آبویسلی جو ایجوکیشن جو کہ کسی بھی یعنی معاشرے کے لیے اور نئی جنریشن کی فیوچر کی تیاری کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس پہ ہم بہت ہی کم ہمارا ملک جو ہے وہ خرچ کر رہا۔ تو یہ وہ ایک ہماری بگننگ تھی، اور جس کے ساتھ ہم نے شروع کیا اپنا کام۔ تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تقریباً 3 سال میں پاکستان کی تاریخ میں IMF پروگرام، واٹ از IMF پروگرام؟ IMF پروگرام ہے کہ آپ ویل نیگوشیٹڈ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے آپ ایک پروگرام نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور وہ پروگرام جو ہے وہ 12 کوارٹرلی اسٹرکچر ریفارم سے بیس کرتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں، اور پاکستان بدنام تھا دنیا میں، جو نون ایز 2 برانچ کنٹری، جو میکسیمم پرفارم کیا وہ جنرل مشرف کی حکومت نے تقریباً 9ویں
रिव्यू के ऊपर उसने भी छोड़ दिया। ये हमने जो प्रोग्राम तय किया और हमारी अलग अलग तैयारी थी। 5 जून को ये नवाज शरीफ ने हल किया, 7 जून को कैबिनेट ने लिया मुझ समेत, और हमने 12 जून 2013 को पाकिस्तान को बजट पेश कर दिया। और पैरेलल हमारा IMF की टीम आई थी, उनसे हम नेगोशिएट कर रहे थे, और बजट हमने आखिरी हफ्ते में जब कंप्लीट किया तो हमने 4 जुलाई को IMF का प्रोग्राम फॉर्म का वक्त ज़ाया किए बगैर हमने प्रोग्राम हमने उनसे तय किया। लेकिन हमने वो चीज़ें जो कौमी इंटरेस्ट में नहीं है, वो चीज़ें कि जी रुपया किधर होगा, इंटरेस्ट रेट कहाँ होंगे, हमने कहा कि सीधी बात है, इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा, विच मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन 11% होगी तो इंटरेस्ट रेट से कम नहीं हो सकता। अगर इन्फ्लेशन 4% होगी तो इंटरेस्ट रेट वही होगा जहाँ हम ले आए थे 6%, 6.5%। तो हमने अपना एक बड़ा प्रूडेंट तरीके के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स के साथ हमने अपना सफर जारी किया। प्रोग्राम 4 जुलाई 2013 को फाइनल हुआ, और हमने वो प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने मुकम्मल किया। और आपको याद होगा कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हो, उसकी अपना MD हो, या फिर IMF की MD हो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है वो प्रेसिडेंट हो। ये वाहिद 5 साल था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के नतीजे में इन सब लोगों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया, और पाकिस्तान के मीडिया के साथ पब्लिकली उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज भी किया। अब हम देखें कि हम किधर पाकिस्तान को कहाँ था कहाँ ले गए। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी इन्फ्लेशन जो थी, हम उसे टेपर करते करते हम उसको करीबन 4% पे ले आए अपने 5 साल में। और हमारी फूड इन्फ्लेशन जो थी, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि करीबन 2% पे थी। आज इस हुकूमत में फूड इन्फ्लेशन जो है वो पीक 24% और 19% शहरों में और 24% देहातों में टच करके, तो अभी भी ये डबल डिजिट पे, यानी 13 से 15% है देहातों में और शहरों में। ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी 2% इन फूड इन्फ्लेशन, और आपको उसको अंदाजा करेंगे फिर चली गई। हमने पाकिस्तान की जो GDP थी, हमने करीबन $80 बिलियन से, और उसको हम $315 बिलियन पे लेके गए। आज हम यानी सुन रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, अपना उसको यानी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी हम उसको यानी 3.9% पे हम उसको इंक्रीज करके ले गए हैं। हम उसको मान लेते हैं, बल्कि तो वो बहुत क्वेश्चनेबल फिगर है, उस तफसील में जाए बगैर अगर उसको मान भी ले तो अगर 3 साल की आप इनकी GDP ग्रोथ देखेंगे 1.9, 3.3 से कम करके, पिछले साल इनका डिक्लेयर 0.5% है सीरियस रिजर्वेशन। इट विल बी समथिंग लाइक 1.5 से 2% नेगेटिव। वी ऑल लेट्स वेट एंड सी के फाइनल नंबर से क्या होगा अगले साल क्या। और इस साल इनका अपना क्लेम सिर्फ 3.9, तीनों दिन के नेगेटिव, और उनकी एवरेज निकाल लें 1.8% 3 साल की GDP ग्रोथ। नो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। एज आसिफ इकबाल said कि द रियल की इंडिकेटर जो आपका है वो है आपका GDP ग्रोथ। उसी से आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उसी से आपके गुर्बत में कमी आएगी, उसी से आपके जो है डेवलपमेंट मुल्क में यानी तरक्की के पहिया चलेगा। तो हमने एम्प्लॉयमेंट भी उसी से जनरेट होगी। तो हमने ये जो यानी GDP ग्रोथ जो कि हम 2.8% एवरेज थी 2008-13 की, उसको हमने ला के खड़ा कर दिया 5.8% पे, और एवरेज हमारे 5 साल की है, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, तो वो 4.7% के करीब एवरेज 5 साल। और विच मीन के पॉपुलेशन रेट से यानी मच बेटर। इसी वजह से आपको बेसिक नजर आ रही पर कैपिटल इनकम भी $1650 पर के करीब चला गया, और आपके जो है 6% पॉवर्टी से भी लोग निकल आए, और जिसकी अभी जिक्र किया शायद नाता साहब में 2 करोड़ लोग निकल आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो हम अपने मैं को जाती नंबर नहीं दे रहा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी करीबन 5.8% पे ड्रॉप हो गया। तो ये वो चीजें थी जिससे, और हमारी जो GDP का साइज था वो 80 बिलियन से बढ़कर $315 बिलियन पे चला। ये हमारी जो एक थी नेशनल एफर्ट, मैं समझता हूँ कि उसको जारी रहना चाहिए था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जनाब शाहिद खान साहब ने कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो जब होगी तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो धरना नंबर 1 2014 का,
جو کہ اسپانسر تھا، دھرنا نمبر 2، دھرنا نمبر 3، اور پھر میجر پولیٹیکل اپہیول ان دی کنٹری، جو کہ ڈان اور پاناما کے ایونجلزم کے ساتھ ایک فراڈولنٹ ملک میں ایک چینج لانے کے لیے کیا تھا. اور ہم نے دیکھا تو اس کے اثرات کیا تھے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہے، میں بھی آپ کو رن ڈاؤن دیتا ہوں کہ جو الیکشن لیگ ہوا، میں اس سے تفصیل میں نہیں جاتا، شاہد صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے. لیکن پاکستان آج کہاں ہے، اس سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو پبلک ڈیٹ کی بات ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی صاحب کی پبلک سے کمٹمنٹ الیکشن سے پہلے کہ میں 10,000 ارب سے پاکستان کا پبلک ڈیٹ کو کم کروں گا. جب تک اسماعیل نے بتایا کہ لائبلٹیز تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے روپے دینے ہیں، آپ نے ان کو پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر نے جو فورن بورنگ کی ہے، کسی نے ادھار پہ مشینری خریدی ہے، کسی نے کوئی پروجیکٹ فائنانس کروایا ہے، وہ لیکن آپ کا جو آپ کا ایکسچیکر ہے اس میں نہیں ہے. یہ انہوں نے نئی یعنی چیز کو کوائن کیا، پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی. ابھی تو اسٹیٹ بینک کا جو ہوتی ہے ان کی پریزنٹیشن اور جو ان کے نمبر اس کو بھی چینج کر دیا اسی پیٹرن میں. لیکن ایک اپنا اگر آپ کمپیئر کریں گے تو جو پبلک ڈیٹ تھا، جو بہتر ہوتا ہے، یہ پبلک ڈیٹ کی بات کر رہے جو 24,900 روپے مسلم لیگ نون نے چھوڑا. اور آپ اپنی ڈیفینیشن دیکھیں گے اپنا فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، اس کے حساب سے اس اماؤنٹ سے آپ نے جو اس وقت ان یوٹیلائز پیسہ پڑا اسٹیٹ بینک وہ مائنس کرنا ہے. یہ وہ نمبر ہی نہیں دیتے. ہمارا 24,952 ارب اگر پبلک ڈیٹ گراس تھا جو ہماری حکومت یعنی ختم ہوئی، 1,900 ارب اسٹیٹ بینک نے ان یوٹیلائز پڑا. ان ریئل ٹرم دیٹ واز 23,000 یعنی ارب پبلک گولڈ، 1,900 ارب از ہیوج اماؤنٹ ان یوٹیلائز اویلیبل ٹو بی یوز. تو جو قانون کی ڈیفینیشن ہے وہ مائنس ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ان کے یہ اپنے اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس کے نمبر نہیں دے رہے، ہم 25,000 کو بیس بنا دیتے. تو آفیشلی ابھی شوکت طرین صاحب نے جو کہ پہلے یہ آئین سائن کرتے تھے، ایک پارلیمنٹ کے سوال کے جواب میں 31 دسمبر 2020 کا جو پبلک ڈیٹ کا نمبر دیا وہ 37,500 ہے. ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کرنٹ یہ کو 38,000 سے اوپر ہے، 38,500 ارب کے پاس. تو اگر اس کو دیکھیں تو اس میں قریباً ابھی تک 13,000 ارب کا گراس ڈیٹ میں انکریز ہو چکی ہے. اور جو عمران نیازی صاحب کو شوق تھا پاکستان کو بدنام کرنے کا، چاہے وہ سعودی عربیہ میں انویسٹمنٹ کانفرنس کر رہے ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں یا امریکہ میں بہت بڑے اتفاق سے خطاب کر رہے ہوں، انہوں نے پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز مسلم لیگ نون نے 30,000 ارب پہ چھوڑی. وہ فکر تھا 29,800 ارب تھا، لیکن that is not payable by the state, that is not payable by government of Pakistan, that is not payable by people of Pakistan by debiting جو ہمارا اسٹیٹ بینک کا پبلک ہماری فیڈرل پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹ نمبر 1 ہے، اس نے پے نہیں کرنا. تو لوگوں نے پیسے جمع کرنے. ہاں آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں وہ بجلی کے کارخانے لگے ہیں، کسی نے کوئی ٹیکس اینڈ مشینری ادھار لا کے 10 سال کی انسٹالمنٹ لگائی ہے، وہ پیسے دینے ہیں، لیکن ڈیٹ نہیں ہے. چونکہ یہ اس نمبر کو زیادہ تھا، اس کو یہ پروجیکٹ کرتے تھے، تو وہ 30,000 ارب جو ہے وہ 46,000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. سو اس کارڈ بہت سارے نمبر نہ. اگر پبلک ڈیٹ کی بات کرتے تو آج اس میں قریباً 13,000 ارب کا گراس اضافہ ہو چکا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹیٹ بینک کا ڈپازٹ نہیں ہے، ورنہ ہمیں وہ نمبر وہ ریئلسٹک زیادہ بہتر نمبر ہے کہ ہمارا 24,900 نہیں تھا، 1,900 ارب مائنس کرنا ہے اس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس جو کیش اویلیبل تھا فیڈرل گورنمنٹ کا. تو بہرحال اگر آپ ان کے جو پسندیدہ تھا پبلک ڈیٹ لائبلٹی اس پہ اور بری طرح پٹتے ہیں. کوئی آپ نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا میں 10,000 ارب سے اس ملک کا قرضہ کم کروں گا. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ورسٹ ترین یعنی جو اسپیڈیسٹ قرضہ جو ہے ہم سے دگنی اسپیڈ کے ساتھ آپ نے بڑھا دیا. تو بھائی ہم نے اگر گراس ڈیٹ میں 10,000 ارب اگر ہم نے اضافہ کیا تو ہم تو آپ کو اس کو جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں. اب پاکستان از بیسیکلی اے ٹوئن ڈیفیسٹ کنٹری. پاکستان میں بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اور بجٹ ڈیفیسٹ نہ کوئی ہمارے جیسا ملک جس میں نہ کوئی تیل نکلتا ہے نہ کوئی سونا نکلتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود ہمارا وی آر پیپل مینیجنگ دی اکانومی. تو آپ نے دیکھا کہ 10,000 پلس قرضے میں 5 سال میں جو اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ہم نے 2,500 کلومیٹر کی موٹر وے ہائی ویز بنائی پاکستان. ہم نے 11,000 میگا واٹ کے بجلی کو منصوبے لگائے. ہم نے جب یہ دھرنا کی وجہ سے نارمل منصوبوں میں ڈیلے ہو رہی تھی، جو کول بیس پروجیکٹ تھے اس کی فائنینسنگ جو تھی چائنا کر رہا، وہ چونکہ ڈیلے ہو رہی تھی
تو ہمیں LNG کے 3600 میگا واٹ کے منصوبے لگانے پڑے تاکہ ہم قوم سے وعدہ میاں نواز شریف کا کہ ہم 2018 تک اس ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو مکمل خاتمہ کریں گے. اس کے لیے ہم نے وہ کیا, اور 3600 میگا واٹ کے جو فارن ایکسچینج پاکستان نے اپنی کلی سے استعمال کیا, اور 2 منصوبے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے لگائے, 1 منصوبہ پنجاب گورنمنٹ نے لگایا. آج یہ ان 3 پروجیکٹس کو فاسٹ ٹریک میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے $10 بلین کے تو لے لیں اور چالیں. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ضربے جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ جنگیں مفت ہی لڑی جاتی ہیں. ہمارا جون 14 کا ہمارا بجٹ پاس ہو چکا تھا, اور کراچی کی روشنی واپس لانے کے لیے مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں سپٹمبر 2013 سے وہ اپنی یعنی کلین اپ آپریشن شروع کر چکے, اور وہ الحمدللہ کراچی کی روشنی واپس آئیں. اور جو 8 بجے شہر بند ہو جاتا تھا وہ رات کے پھر اسی طرح 2 اور 3 بجے تک شہر کی روشنی واپس آئی پہلے 3 سال میں. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ ضرب عضب ہم نے لڑی, بجٹ پریزنٹ ہو چکا, پاس ہو چکا, اور اس کا کچھ چھوٹا کاسٹ نہیں ہوتی, اور 1 سال کے لیے ہمیں جو انڈیکیشن دی وہ ہم تقریباً 4 سال اگلے ہم نے اس کو فائنینس کیا. مجھے یاد ہے کہ 20, 14, 15 کا جو ضرب عضب فائنینس ہوا وہ سپلیمنٹری گرانٹ سے دیا کیونکہ وہ بجٹ پاس ہو چکا, اور وہ پھر ہم نے اس کو ریگولرائز کیا, اپروو کیا 20-15 کا بجٹ میں جا. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے صوبوں میں ڈبل, ہم نے صوبے جو تھے جن کو قریباً 11,000 ارب ملتا, جب ہم آئے, جب ہم نے 5 سال مکمل کیے, صوبے قریباً 2150 ارب پہ جا کے انہوں نے چارج کیا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کو آپ کریڈٹ دیں گے, انہوں نے اپنا پروڈنٹلی اپنے پیسہ جو ان کا حصے میں آیا تقریباً 54%, انہوں نے اس کو استعمال کیا, اس کی ترقی آپ کے ساتھ ہم نے ہے. اور باقی میں گورنمنٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کی اپنی وہ جسٹیفیکیشن دیں کہ انہوں نے کہاں قرض کیا, لیکن میں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ اگر قرض جو ہے 10,000 ارب کا بڑھا تو وہ کوئی ان یوزل چیز نہیں ہے. اگر آپ ڈیٹ ٹو GDP ریشو اسٹیٹ بینک ریزرو نکال کے اگر دیکھیں گے تو 62% کے قریب, جو کہ ان کے زمانے میں 78-79 پہ چلی گئی. اگر آپ گراس ڈیٹ سے کمپیئر کریں گے تو وہ 69% جو ان کے زمانے میں ابھی آلموسٹ 90% کی جا چکی. اب لائبلٹی دیں گے ڈیٹ جو کہ ان کا فیوریٹ ہے پبلک اسپیچ میں, پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی میرے نزدیک ارریلیونٹ ہے اور بالکل اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ پچھلے 3 سال سے ڈرم اپ کر رہے تھے تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان 160% GDP پہ جا چکا ہے. دس از سم تھنگ سیریس. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ریونیو کو ڈبل کیا. اللہ کے فضل سے 1946 کو ہم 3850 کے قریب لے کے گئے. ان کا پہلے سال نیگیٹو, 23 سال کے بعد نیگیٹو ریونیو کرو. دوسرے سال میں انہوں نے اس میں تھوڑا سرپلس دکھایا, لیکن کیسے بھائی ٹیکس جو ریفنڈز ہیں وہ تو ٹیکس کے کلیکشن سے جاتے ہیں ہمیشہ. انہوں نے نئی یعنی کام کر دیا کہ 100 ارب سپلیمنٹری گرانٹ منسٹری آف فائنانس سے دلوا کے ریفنڈ دے دی, 70 ارب کے ریفنڈ ہولڈ کر دی. آپ 170 بلین نکالیں جو ان کا نمبر ہے آفیشل, تو سیکنڈ ایئر بھی مائنس میں ہے اور آلموسٹ کلوز ٹو اوور نمبر. تو ابھی تیسرے سال جا کے خدا کر کے کوئی تھوڑی سی انکریز ہے, لیکن اگر آپ 3 سال کی ایوریج دیں گے یہ ابھی بھی 5 سے 6% اینوئل ایوریج سے زیادہ 3 سال کی ریونیو کلیکشن نہیں ہے. دس از دیئر پرابلم رائز کہ انہوں نے ریونیو کو بڑھا نہیں سکے, اور انہوں نے جو ایکسپینڈیچر ہے جو کہتے تھے سائیکل پہ جائیں گے اور خرچ کوئی نہیں ہوگا, 2 امپلائیز ہوں گے, وہ جو ہے ایکسپینڈیچر وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ انہوں نے انفارچونیٹلی وہ اس کو انہوں نے قریباً 35% کے قریب یہ بڑھا چکے اینوئل. تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا, آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھیں گے, اور آپ جتنا مرضی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ کٹ کر دیں, جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ڈیولپمنٹ وہ انویسٹمنٹ ہے, وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہے. جب PSC وہ اس کو خرچ کریں گے تو ملک رہے گا, اس کو خرچ کریں گے تو روزگار آئے گا, اس کو خرچ کریں گے تو غربت میں کمی آئے گی, اس کو خرچ کریں گے تو ملک جو ہے اس پہ ترقی کا پہیہ چلے گا, اور ملک جو ہے وہ پھر پر کیپٹل انکم بھی بڑھے گی, لوگوں کو اچھی اور بہتر زندگی کی طرف وہ سفر کریں. تو انہوں نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنے کے باوجود انہوں نے اس میں یعنی PSTP میں اس کے باوجود ان کے جو اخراجات ہیں وہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوا کرنٹ ایکسپینڈیچر میں, اور ریونیو میں ایز اے کانسیکوینس
اس کا نیٹ نچوڑ ہے کہ ایز اے کانسیکوینس ان کو ادھار انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں ادھار لینا پڑا، اور اس میں یہ نوٹ بھی پاکستان کی تاریخ میں بے پناہ چھاپ رہے ہیں، جس کو ہم M2 کہتے ہیں، مانیٹری گروتھ. وہ منی سرکولیشن آسمان پہ ہے جو کہ میجر کنٹریبیوٹر ہے انفلیشن کا. دوسری طرف ڈیویلیویشن کا انہوں نے آنکھ بند کر کے، وہ IMF جو 7-8 مہینے کے لیے منتیں کرتا تھا، ہم نے کبھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا. وہ اچھا بھائی بھی ایکسپورٹ وہ کس لیے تھی ڈیویلیویشن؟ کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی. جی PMLN نے یا اسحاق ڈار سے نام لے لیتے، اس نے بتایا کو 104 پہ اسٹیبل رکھا ہوا ہے تو یہ ایکسپورٹس نہیں بڑھے. تو بھائی جان ہم نے جب IMF کا پروگرام ختم کیا، ہم نے چونکہ IMF کے پروگرام میں آپ کو ٹارگیٹ سبسڈی نہیں دے سکتے، we have to honor our commitment as a sovereign country. ہم نے نہیں کوئی ٹارگیٹ سبسڈی دی. سپٹمبر 2016 میں ختم ہوا. اکتوبر سے لے کے دسمبر تک ہم نے تمام ایکسپورٹرز آف پاکستان ایسوسی ایشن کو انگیج کیا. ہم نے ان کا کیلکولیٹ کیا کہ ان کی جو ان پٹس ہے ایکسپورٹس میں، اس میں ٹیکس ایلیمنٹ کتنا، تو پر ڈالر 9 سے 11 روپے نکلتا ہے. میں آپ کو یاد کراؤں 10 جنوری 2017 کو میاں نواز شریف صاحب نے 180 ارب روپے کا ایکسپورٹ پیکج دیا. شاید سرکار نواز صاحب پرائم منسٹر بنے تو مجھے انہوں نے اگست 2017 میں کہا کہ اس کو پلیز اس کو بیف اپ کر دے، تو ہم نے فیصلہ کیا 67 بلین اور دیا. ٹوٹل کتنا 247 بلین. پاکستان کو اس 247 بلین کی ٹارگیٹڈ یعنی آپ سمجھے کہ ان پٹ ریفنڈ جو ہے اس ایکسپورٹر کو دینے سے کیا ملا؟ 12.7%، کلوز ٹو 13% گروتھ 1 جولائی 2017 ٹو 30 جون 2018. یہ ہمارا آخری سال تھا. اور ہم نے یہ جو ڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ جو ہے وہ تباہ ہو گئی، جہاں ہمارا تھا شروع کیا تھا ہم اس پہ چھوڑ کے گئے رکھنی. ہاں اب یہ مجھے بتائیں کہ 115 جنے ہم نے چھوڑا، 115 روپے جو ہماری شاہد مکان نوازی صاحب حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو 6 روپے اور بڑھایا 121 سے یہ 168 تک ہے. مجھے بتائیں کتنی ایکسپورٹ بڑھائی؟ پہلے سال میں منفی، دوسرے سال میں منفی، اور اس سال میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا نمبر یہ شاید ریچ کر دے 2011. تو جس کے لیے آپ نے کیا تھا ایکسکیوز می، آپ نے اس ڈیویلیویشن سے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں مہنگائی کا کمال کھڑا کر دی. آپ کو پتا ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے 6.5% جو ہم نے اپنا ریٹ چھوڑا تھا، ریپو ریٹ پالیسی ریٹ، اس کو 13.5% پہ لے گئے. وہ ملک جس کی ڈیٹ فائنینسنگ جو تھی وہ 1500 ارب صنعت ڈیٹ سروسنگ تھی، وہ اس کو 3000 ارب کے قریب لے گئے. آپ کی تو مانیٹری پالیسی فیل ہے، آپ کی فسکل پالیسی میں نے ابھی ٹیکس ریونیو پر آپ کو پوری کہانی سنا دیا، فیل ہے. آپ کسی چیز کو مینیج نہیں کر سکے. مہنگائی کا طوفان پاکستان میں لیا ہے، اور اس کو جب یہ تو تھینکس ٹو کووڈ کے 7% جو اس وقت بزنس کمیونٹی کو بزنس تباہ کر دیا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -10% پہ آ گئی، جو ہماری +5% سے زیادہ ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس اکانومی کو گراؤنڈ کیا. یہ کووڈ نہیں ہے وجہ، کووڈ سے پہلے پاکستان کی اکانومی گراؤنڈ ہو چکی تھی. میں کئی اس میں ری لانچ کر چکا ہوں، میں کئی انٹرویو دے چکا ہوں. کووڈ سے پہلے پاکستان کی اکانومی واز آلریڈی گراؤنڈڈ. کووڈ سے تو ان کو ریلیف ملی ہے. کووڈ کی وجہ سے یہ بڑی مشکل سے 4 فیزز میں ہاف ہارٹیڈلی انہوں نے 7% پالیسی ریٹ کیا. اب ٹیکنیکلی یہ انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے، کیونکہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ قریباً 11% ہے CPI، اور پاکستان میں جو فوڈ انفلیشن پارٹ آف اٹ وہ تو میں نے ابھی عرض کیا تو 13 سے 15% ہے، 24 اور 19% سے کم ہوتی ہے یہاں پہنچی ہے. تو پالیسی ریٹ ان افیکٹو ٹرم از نیگیٹو. لیکن کووڈ کی ساری دنیا میں IMF اس کو ایکسپٹ کرے گا. ہم نے اس کو ہمیشہ پازیٹیو رکھا، اور اس کے باوجود ہم 5.25% پہ 2017 تک پہنچ گئے، اور آخری سال میں پھر ہم 6.25% چھوڑ کے دیں. اس کی وجہ سے 1500 ارب کا سالانہ تو وہ لاس ہے. اور پھر جیسے انہوں نے جو پارکنگ کی اپنے ڈیٹ کی لانگ پروفائل ٹوٹل غلط وقت پہ، انہوں نے جو ہاٹ منی اپنے ریزروس کو، کبھی آپ نے سنا ہے کہ 13.5% پہ ڈالر بورو کیے جائے پاکستان کی تاریخ میں؟ اٹ از اے نیپ کیس. اٹ ہیز ٹو بی فرام دی آڈٹ آن دس تھنگ. کون وہ تھے بینیفیشری جو 3.7 بلین تک ہاٹ منی ڈپازٹ چلے گئے؟ 3 مہینے کو اس کو ٹریڈی بل پکڑاتے تھے، وہ اپنے پیسے انکیش کرتے تھے، اور پھر نیا وہ ڈالر لے کے نئے دوبارہ وہ دے دیتے پاکستان کو. 13% تک ہم نے افیکٹولی ڈالر بورو کیے صرف کیموفلاج کرنے کے لیے اس ملک میں بادل کے ریزرو PDM کی گورنمنٹ. یہ کسی گورنمنٹ میں نہیں ہو زندگی. کیوں ہی ذرا ریٹ 7% سے باہر گئی تھی وہ ہاٹ منی.
جو $3.7 تھی، بعد میں اس سارے یہ ایجپٹ کے جو ہے فارمولے یہاں نہیں چلیں گے. ایجپٹ کو اسی طرح تباہی ہوئی تھی. تو آپ ذرا غور فرمائیں گے تو یہ جو پبلک ڈیٹ کا ڈرامہ تھا، خان صاحب کا میں 10,000 کم کروں گا، اب تو ان سے پوچھے آپ نے تو کم کیا کر رہا تھا، اسٹیبل ہی رکھ لیتے. آپ کو 13,000 اس کو بڑھا چکے ہیں ڈیٹ کو، پبلک ڈیٹ کو. اب 16,000 آپ کا فیوریٹ پبلک ڈیٹ لائبلٹی فگر اوپر جا چکا ہے. اور ٹیکس ریونیو کہتے ہیں 1 سال میں ڈبل کروں گا، انہوں نے 5 سال میں کیا ہے. آپ اسکرین شاٹ دیکھیں، 1 سال میں 8,000 ارب میں لے کے جاؤ. بھائی آپ نے 3 سال میں ابھی یعنی چند سو ارب کی آپ نے انکریز کیا، تو 2 سال خدا نہ خاصا تمہیں مل بھی جائے تو ملک کو تباہی کے دہانے میں پہنچ چکے آلریڈی. ڈیٹ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ان کا فیوریٹ نمبر ہے کراس 100% جی ڈی پی، اٹ از کلوز ٹو 107% جی ڈی پی. تو یہ معاملہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ پاورٹی لائن جس میں سے ہم نے 6% لوگوں کو نکالا تھا، انہوں نے 6% لوگوں کو 7% لوگوں کو دوبارہ ایڈ کر دیا. جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہم قریباً 5 یا 8% گئے تھے، یہ قریباً 11% پہ لے جا چکے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. بہرحال ہمارا جو فوکس تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ملکی مفاد میں یہ بہتر تھا کہ یہ اس کو کم از کم اس پیٹرن پہ اکانومی کو لے کے جاتے. کوئی بھی آتا، ہم تو کہتے رہے پہلے سال سے کہتے رہے کہ جی چارٹر آف اکانومی، ہم نے پہلے سال چارٹر آف اکانومی 2013-14 کا بجٹ دیا، اس میں بھی بات کی ہم نے 20 اور 7 میڈیم اسٹریٹجی تھی جو آج یہ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے رہے 2013-16، 2014-17، 2015-18، 2016-19، ایون 2017-20 ہم تو کہتے تھے بھائی آؤ ایک چارٹر آف اکانومی کرو. سب کو پتا ہو کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو لے کے جانا. آج ہم اس ڈیویلیویشن کو تباہی کر دی. مجھے کو بتایا کہ ایکسپورٹ کتنی آپ کی بڑی، کچھ بھی نہیں. اب 3 سال کا بڑی اور بلینس آف چونکہ سے ڈالر لے کے آپ نے واپس کرنا تھا. آج وہ آپ کو جب 155-56 پہ اور 168 پہ بھی طریقے واپس کرتے تھے اپنا، جب بھی ڈیو ہوتی انسٹالمنٹس اور لون، تو وہ ہاؤ مچ اٹ ہیز کاسٹ ٹو دی کنٹری. اٹس اے فینومینل لاس. آپ نے جی ڈی پی کو پہلے 51 بلین تک ڈاؤن کیا. آپ نے قرضوں میں ڈیویلیویشن کی وجہ سے 25 ارب روپے آپ نے 25 ارب ڈالر آپ نے نقصان کیا. آپ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اور دوسرے جو اکنامک لاس ہیں وہ another 25 بلین نقصانات کیے. تقریباً $100 بلین سے زیادہ یہ حکومت پہلے 2 سال میں پاکستان کو معاشی نقصانات دے چکی ہے. اب اس کی ریکوری ہو رہی ہے. یہ اس کی مثال اسی طرح کہ 100 منزلہ عمارت ہو، پہلے 50 منزلہ اس کو گرا دیں، پھر ہر 2-4 منزلہ آپ اس کو ڈال دیں اور اس کی آپ کا ڈڈورا پیٹیں. پوری اپنا جو ہے لشکر جو ہے وزیر اعظم لیڈ وہ ٹویٹس کر رہا ہے، سیمینار کر رہا ہے. تو بھائی آپ پہلے 20 سے 18 کے انڈیکیٹرز پر پہنچ جائیں. جب آپ 20 سے 18 کے پہنچیں گے اس کے بعد آپ کی سیلیبریشن بننے. آپ نے تو ہر اکنامک انڈیکیٹر اس سے اوپر پاکستان کا دعویٰ کر دیا. آپ نے بے روزگاری آسمان پہ لے گئے، آپ غربت آسمان پہ لے گئے، آپ نے مہنگائی پر طوفان پاکستان کی تاریخ میں اتنے شارٹ ہوتے میں کبھی نہیں دیکھا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں انہوں نے کیا، جیسے میں نے ان کو ایک ریلیف ملی ہے. اور لیٹ می سے مائی ہارٹ آؤٹ ٹو یو، کووڈ از ٹوٹلی مس ہینڈلڈ. اربوں ڈالر کے ڈیٹ ری شیڈول ہو رہے ہیں، ان کو ریلیف مل رہی ہے. اربوں ڈالر ان کو کووڈ کے نام پہ سافٹ لونز ملے ہیں. ابھی بلال کینی نے آپ کو نمبر دیے ہیں، کچھ ڈسبرس ہو چکے ہیں، کچھ ڈسبرس نہیں ہوئے. میرے نزدیک انہوں نے 12 بلین کی بات کی ہے، قریباً 6 بلین کے قریب ان کو ریلیف ملی. یہ بڑے شاہجہانے بجا رہے ہیں کہ ہمارے 15 بلین پہ ہے. ہمارے آپ ذرا اس میں یو اے کے 2 ارب نکال دیں، آپ اس میں سعودیہ کے 2 ارب نکال دیں، آپ اس میں جو 6 بلین کی کووڈ ریلیٹڈ ری شیڈول آپ کے لونز ہوئے ہیں جو آپ کو ہاتھ سے پیسے ملے وہ نکال دیں. میرا کلوز $1 بلین. تو یہ ساری چیزیں یہ گیمکس جو ہے اس کو بند ہونا ہوگا. سیریسلی اکانومی کو ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور آپ اپنے ملک میں کتنی آبادی ہے آپ کی جس کو قریباً 100 ملین لوگوں کو کووڈ ویکسین کی ضرورت ہے، اور کتنے پیسے چاہیے اگر آپ اپنا لیتے اس کو ہول سیل پہ ارینج کرتے. اور لیٹ سے ایوریج 5,000 پر پرسن، آپ کو 500 روپے چاہیے تھا. کنٹری کی ہسٹری کے لیے، لوگوں کے خلاف بہبود کے لیے، ان کا ملک ہے، یہ ریسورسز ان کے لیے ہیں. یہ آپ کی اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ 6 ہیلی کاپٹر میں آئیں جائیں، صرف بنی گالا سے پرائم منسٹر آؤ آپ نے سائیکل پہ آنا. بھائی آپ ان کے لیے ارینج کریں. اور یہ کوئی انڈویبل چیز نہیں ہے. جب ہم آئے تھے گورنمنٹ 2013 میں،
ہمیں ہر جو انکلوڈنگ شوکت ترین تھا ان میٹنگ میں آتے تھے میاں نواز شریف صاحب کی اور کہتے تھے جی کہ یہ 503 ارب جو آئی پی پیز ہے اگر یہ کہیں پہ ہو جائیں تو 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ امیڈیٹلی ختم ہو جائے گی. کیا یہ پے کر سکے گی آپ کی حکومت آنے والی؟ سب لوگ یہی کہتے ہیں. ہم نے کیے, ہم نے 45 دن میں 480 ارب 23 ارب کے ٹرین سے گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم نے زیرو کیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ if you have a bill, you have a way out. آپ کو چھوڑا ہوا ہے عوام کو کووڈ کے احرام و کرم پہ ہرڈ امیونٹی مل جائے, ورنہ لوگ جو ہے وہ بچارے مرے. بھائی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کا ایکسپیکٹنگ. آپ نے کیا کیا ہے؟ انکم سپورٹ فنڈ تو ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا. ہم نے 2008 کے کیپٹن سے 34 بلین سے جب بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا 34 بلین ہی تھا, صرف وہ پاکستان انکم سپورٹ فنڈ سے بے نظیر ہوا, میں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن 34 ارب سے 40 ارب پہ گیا. ہم 5 سال میں جو پورسٹ آف دی پور ہے, جو لو انکم ہے, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم 40 ارب سے 124 ارب پہ لے گئے تھے, اور ہم نے 20 ارب جو یوتھ کے لیے علیحدہ پروگرام رکھے 144 ارب. تو اگر آپ نے اس کو کنورٹ کر کے نام برانڈ کر دیا خاص کا, جیسے ہماری تفریحیں لگا رہے ہیں پروجیکٹ میں, تو دیٹ ول ٹیک یو نو ویئر. کنٹری کو آپ صحیح مینر میں لے کے آپ کو جانا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ, ہماری مانیٹری پالیسی فیل ہو چکی ہے, ہماری فسکل پالیسی فیل ہو چکی ہے, ہم جی ڈی پی گراؤنڈ پہ ہم اپنے کر چکے ہیں, ہم نے پر کیپٹا انکم کو تباہ کر دیا ہے. بھائی ہم فسکل ڈیفیسٹ پہ واپس جا چکے ہیں. ہم ضرب عدد کے باوجود ویور عدد 4.6% بجٹ ڈیفیسٹ پہ تقریباً فرام کلوز ٹو 8.5%, اور آج ہم دوبارہ اسی 8-9% کی ٹیریٹری میں جا چکے ہیں پچھلے 3 سال میں. ہم نے انمپلائمنٹ مینج کیا ہے, آپ انفلیشن دیکھ لیں, آپ پاورٹی دیکھ لیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑی کرنی ہے. وی نیڈ اے سیریس ریویو, اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ناٹ اے ویری برائٹ فیوچر. پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری, اٹ از پوٹینشیل, یہ میرا ایمان ہے, لیکن یو ہیو ٹو فالو دی رائٹ پالیسی. آپ ایک ساتھی نے بات کی کہ جی ایک ہی ان کے پاس ہے, محل آصم صاحب نے کیا بات کرتے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. او بھائی مجھے بتاؤ کون سی اکنامک انڈیکیٹرز میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میچ آف دا وے یو ہیو بین گروئنگ اٹ آؤٹ آف پروپورشن. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے پہلے 3 سال میں بال پاک اراؤنڈ 4 بلین سالانہ تھا, وچ از اے ویری ریزنیبل اماؤنٹ. ہمارا چوتھے سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 12 بلین اور 5ویں سال میں پروجیکٹڈ تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اندھیروں میں رہنا تھا. ہم یہ انویسٹمنٹ اپنے ڈیولپمنٹ پہ نہ کرتے, ہم اپنے بجلی کے منصوبے نہ لگاتے, ہم ایل این جی کے منصوبے نہ لگاتے, ہم اپنے ان کو ریزرو کو ہم اپنے پاس رکھتے. بھائی جب تک آپ, وہ ایک فیز ہوتی ہے, اور وہ 12 بلین پروجیکٹڈ تھی ایئر 4 ایئر 5, پہلے 3 سے 4 بلین پر ایم سے رکھلی ایوریج آپ نکال لے دیکھ لیں. تو چوتھا سال جو ہے 19 بلین پہ جانے کے کچھ سیکورٹی ریکوائرمنٹ تھی, انیوژل ایکسٹراڈنری, فائن. تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل تباہی ہم پہنچ گئے تھے. کنٹری واز موونگ ٹوورڈ 6-7% گروتھ. تو یہ جو ہماری ایک ڈائریکشن ہے, دس نیڈز اے کلیئر چینج. یہ لوگ جو ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, نہ ان کو گورننس کا پتہ ہے, نہ ان کو اپنا ان کی کانفیڈنس ہے. اور آپ کو میں عرض کروں, آپ ایک موٹی سی چیز دیکھ لیں کہ جی اس حکومت نے, اس نے اپنا میرے ساتھی خرم دستگیر نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو چینی آٹا وغیرہ, کین یو امیجن کہ ایک ملک جس میں ابھی بھی 4000 ارب کے قریب ہم نے چھوڑا تھا, 300-400 ارب اور لے لیں گے, 4400 میں چلے جائیں, 4500 میں چلے جائیں, 4000 ارب پورے ملک کے ٹیکسز کلیکشن ہے. صرف چینی میں لوگ ان 3 سالوں میں سالانہ 350 ارب فالتو دے رہے ہیں. آٹے میں تقریباً 1000 ارب قیمتوں دے رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں شاید سمجھ آپ کو بتایا 2000 ارب فالتو دے رہے ہیں. اور ڈیلی اشیاء جو ہیں خردنوش اور دوائیاں, ان میں تقریباً 2600 ارب سالانہ دے. یہ آپ چیزیں صرف یہ 5-6 گن میں پاکستان کی عوام سے 6000 ارب روپیہ ان کے اوپر بوجھ سالانہ پڑ چکا ہے, صرف قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے, فیلڈ اکنامک پالیسیز کی وجہ سے. تو بات یہ جی کہ ہمیں سب کو مل کے پاکستان کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں نیور ٹو لیٹ, وی شوڈ ٹرائی کہ ہم اپنی فسکل پالیسی کو فکس کریں. کہ ابھی جو ٹیمپرری یہ جو کلیم ہو رہے ہیں جی وکٹری کے, یہ کچھ نہیں ہے. دیر از ہارڈلی اینی تھنگ وچ وی کین سیلیبریٹ. دیر مسٹ کم فرسٹ ٹو 2018 انڈیکیٹر, اس پہ واپس پہنچے,
उसके बाद हम श्योरली हम इनको मुबारक भी देंगे अगर उससे आगे जाते हैं और उससे करते हैं, पर सो फार देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। तो मैं आप सब साथियों का मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि टाइम ओवर रन हो रहा है, कि टॉक टू मेबी फॉर अनदर हाफ एन आवर सो। एनीवे हम फिर कभी बात करेंगे। Part of it is another example. We brought from virtual black to grey in first year. We brought from virtual from grey to white in the second year. आज हम वापस virtual अपना black के 3 में grey में, और इसमें कुछ जो कुछ हुआ मैंने जैसे किया वो किसी और वक्त हम बात करेंगे। मैं आप सब साथियों का extremely grateful for your patient hearing, and I'm very happy to have been joining you in this most important pre-budget event. Thank you so much. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।